اس دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کسی شخص پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ شخص چاہتا ہے کہ یہ پریشانی اور مصیبت ہم سے کس طریقے سے دور ہو جائے۔ اس مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ محنت و مشقت کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو جسم سے معذور ہوتے ہیں اپنی دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو جو جسم سے معذور ہوتے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہیں، روڈ پر گلاٹی مار رہے ہیں، ان کا جسم کھلا ہوا ہے، روڈ پر گلاٹی مارنے کی وجہ سے جسم چھل جاتا ہے۔ آخر اتنے محنت و مشقت وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ دنیاوی جو ضرورت ہے ان کی پوری ہو جائے۔ حشر کے میدان میں جس انسان کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ اس کے زیادہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ جو زیادہ جسم سے معذور ہے وہ روڈ پر گلاٹی مارتا ہے۔ اسی طریقے سے حشر کے میدان میں وہ لوگ جن کا نیکی کم ہو جائے گا آواز لگائیں گے، چلائیں گے، نیکی دے دو، لیکن کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، کیونکہ دنیا میں ہم لوگ جس کے ساتھ بھی اچھائی اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں محبت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں سے محبت کو نکال دیں گے، اس لیے انسان چلائے گا، نیکی مانگے گا، پریشان رہے گا، گرم زمین پر گلاٹی مارے گا، جس کی وجہ سے جسم کا پورا کھال جل جائے گا، پھر بھی کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، کیونکہ کسی کے دل میں رحم ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف آخرت کے مقابلے میں سیکنڈ سے بھی کم ہے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر کسی انسان کی دنیاوی زندگی ٹھیک نہیں ہے، پریشانی میں گزر رہی ہے، تو ایک امید ہے کہ کل ہمارا آنے والا آج سے بہتر ہوگا، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل بھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مالی اعتبار سے بالکل کمزور ہو گیا، کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ صبر کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، کل ہم کام کریں گے اور کل ہم کھانا کھا لیں گے، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ دنیا میں ہوتا بھی ہے۔ لیکن آخرت میں یعنی کہ انسان جب اس دنیا سے چلا گیا تو کیا کوئی امید باقی رہے گی کہ ہم اور نیکی کر لیں گے؟ کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو ہم امید رکھتے ہیں، لیکن جو شخص اس دنیا سے چلا گیا وہاں ساری امیدیں ختم۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم عبادت کر لیں گے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں گے، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے اسی دنیا میں کر کے جانا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کسی اور کے سہارے چھوڑ کر نہیں جا سکتے اس دنیا سے۔
معاملہ تو یہ ہے اس دنیا کا کہ لوگ آج زندوں کو بھول گئے ہیں، مردوں کو کتنا یاد رکھیں گے، اور وہاں آپ چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ انسان سڑک پر بھیک مانگنے والے سے بھی زیادہ مجبور ہوگا، اس کی مجبوری اور لاچاری کیا ہوگی ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ جو انسان نیک ہوتا ہے، جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزری، لیکن زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہو گئے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو موت کے بالکل آخری وقت میں اس کے دماغ میں جو بات چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں 5-10 منٹ کا موقع مل جاتا تو اٹھ کر کے 2 رکعت میں نماز پڑھ لیتا اور میں اللہ کے سامنے آنسو بہا لیتا، معافی مانگ لیتا۔ یہی بات اس شخص کے دماغ میں چلتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہگار ہو تو اس کے اوپر اس قدر مصیبت اور پریشانی آئی ہوئی رہتی ہے کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جب انسان کو بہت زیادہ پریشانی آتی ہے تو سر میں تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سر پھٹ جائے گا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں۔ مرنے والے کے قریب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، پھر بھی اس کے تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دماغ میں یہ سوال آئے کہ اگر وہ اتنا پریشان ہے تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ تو آپ اس بات کو ایسے سمجھیے کہ آپ کسی انسان کے بغل میں سوئے ہوئے ہوں اور وہ شخص ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہو اور خواب میں بالکل پریشان ہو، سینہ میں شرابور ہو چکا ہو، خواب میں بالکل گھبرایا ہوا ہو، پھر بھی بغل میں سونے والا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مرنے والے کے پریشانی کا اندازہ اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو نہیں لگا سکتے ہیں۔ اور انسان اسی پریشانی کے عالم میں، جو شخص گناہگار ہوتا ہے، اس پریشانی سے بچنے کے لیے شیطان جو بھی اس کو مشورہ دیتا ہے، شیطان کے مشورے پر وہ عمل کرتا ہے اور اس کی موت بری موت ہوتی ہے۔ شیطان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ آخری وقت میں ایمان والے کا ایمان ہم چھین لیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ جو گناہگار ہوتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے نا امید اور مایوس ہو جاتی اسی دنیا میں، انہیں بس ایک ہی بات دماغ میں چلتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ ہم سب کے اوپر کبھی نہ کبھی اس دنیا میں ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ ہم سب خواب میں گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، یا ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اٹھنا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، لیکن بول نہیں پاتا، اٹھ نہیں پاتا۔ انسان اٹھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اس وقت گھبراہٹ کا کیا عالم ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ کیفیت زیادہ دیر تک نہیں رہتی، اس سے بھی زیادہ گھبراہٹ اس گناہگار کو ہوتی ہے، اور اس گھبراہٹ سے بچنے کے لیے، اس پریشانی سے بچنے کے لیے شیطان جو بھی مشورہ دے گا اس پر وہ عمل کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بری موت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بری موت سے بچنا ناممکن اور بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا پابند ہو، اس سے ہمارا
مضبوط تعلق ہو، قلبی تعلق ہو، کسی دنیاوی اغراض اور مقصد کے تحت تعلق نہ ہو، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی اس سے تعلق ہو، دل کی گہرائی سے تعلق ہو، ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرتی ہو، ٹائم سے انسان نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ ایک بات اور بتاتا چلو، دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، باقی معاملات آپ کا بالکل خراب ہو۔ دین اس کا نام نہیں ہے۔ انسان کی زبان سچی ہونی چاہیے، انسان کا زبان پاک ہونا چاہیے، گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے۔ آپ کے افعال و اقوال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، انسان لین دین میں بالکل صاف ہو، کسی کا حق نہ دبایا ہو، کسی کو ستایا نہ ہو، زندگی کے ہر ایک شعبے میں دین ہے، لیکن دین صرف ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے اور ہم دیندار اسی کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ دین نہیں ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دین نہیں ہے، مکمل دین نہیں ہے۔ مکمل دین حقوق العباد کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک شخص زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہا اور حقوق العباد اس کا گڑبڑ ہو تو خدشہ اس بات کا ہے کہ آخرت میں وہ پھنس جائے گا، اور ایک شخص جس کا حقوق العباد بالکل درست ہو، حقوق اللہ میں کچھ کمی کوتاہی ہو، تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دیں گے۔ تو حاصل کلام کیا نکلا؟ بری موت سے بچنے کے لیے کسی نیک شخص سے قلبی تعلق ہونا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد درست ہونا۔ تو آخری وقت میں انسان کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دے گا اور انسان بری موت سے بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری وقت میں کلمہ شہادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔